اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج جوزا، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا یکم سے 10 مئی کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مئی سے 20 جون کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج جوزا کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج جوزا کے تحت آتے ہیں۔ وہ برج جوزا والے افراد جو شادی کے خواہش مند ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران اگر یہ لوگ کوشش کرتے بھی ہیں، کوئی رشتہ آتا بھی ہے، اس کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس اشرے کا وقت شادی کے ہونے، رشتے کے طے پانے یا اس طرح کے دیگر معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس اشرے کے شروع کے ایام میں آپ نے مالی معاملات، مالی صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوششیں تو کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے اخراجات میں بھی پہلے کی نسبت اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس اشرے کے دوران مریخ جو ہے وہ آپ کے تیسرے گھر میں، اور عطارد اور زہرہ جو ہے وہ آپ کے 11ویں گھر میں موجود ہوں گے، اور شمس جو ہے وہ آپ کے 12ویں گھر میں مقیم ہے۔ اس اشرے کے دوران آپ کے اپنے بہو کے ساتھ تعلقات میں کچھ خرابی دیکھنے میں آئے گی۔ اس اشرے کا وقت آپ کے اندرون ملک جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر روابط قائم کرنے کے لیے بھی کوشاں رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ کوششیں کرتے نظر نہیں آ رہے۔ اس وقت اشرے کے دوران آپ کے اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی معاملات میں کچھ الجھاؤ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، خاص طور پر وہ افراد جو وراثتی معاملات کا شکار ہیں یا وراثتی معاملات کے حوالے سے آپس میں الجھنیں چل رہی تھیں، ان کے یہ معاملات جو ہے مزید کشیدگی کی شکل اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ اولاد کے معاملات کے حوالے سے خاصے پریشان رہیں گے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ سیر و تفریح کا پلان بنائیں گے لیکن جانا نہ ہو سکے گا۔ اس اشرے کے وقت ان افراد کے لیے بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو روزگار کی تلاش میں، ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ایک اچھی اور بہتر نوکری ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اوورآل اس اشرے کے دوران برج جوزا والوں کو ایک اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا۔ وہ افراد جن کو پچھلے کچھ دنوں میں بیماری لاحق ہوئی تھی یا چوٹ وغیرہ لگی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی اب صحت یاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے وقت کے دوران آپ کا ننیالی رشتہ داروں سے میل جول بڑھے گا، اور ان سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس اشرے کی درمیانی ایام میں آپ اپنے گھریلو معاملات، گھریلو ماحول کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ اپنی سواری وغیرہ، مکان وغیرہ کی مرمت پر بھی اخراجات کرتے نظر آئیں گے۔ اپنی والدہ کے ساتھ وقت گزارتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ عمر میں بڑے لوگوں سے وابستہ جو کام ہے اس اشرے کے درمیانی ایام میں، وہ بھی حل ہونے کے قوی امکانات نظر آتے ہیں۔ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ بیرون ملک جانے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ وہ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس اشرے کے وقت کے دوران کاروباری معاملات، کاروباری صورتحال میں بہتری کے حوالے سے کوششیں تو کرتے نظر آئیں گے، لیکن جس انرجی کی ضرورت ہے ان کو کاروبار کو بڑھانے کے حوالے سے، کاروبار کے بہتری کے حوالے سے، وہ یہ دکھاتے ہوئے نظر نہیں آتے، جس کی وجہ سے ان کو کاروباری حوالے سے کچھ مالی مشکلات اور مالی حوالے سے پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ افراد جو زندگی کسی بھی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہیں، وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس اشرے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یا اللہ یا غفور، ایک تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے معاملات میں بہتری کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق گندم صدقے کے طور پر دیتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 4، 5، 9 اور 10 مئی کی ہے۔ برج جوزہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔